अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा युअल्लिमुना तरीक़त दुआ हैसु क़ाल इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मौज़ूअ मुंतखब हिंदी मुसलमान और तहफ़्फ़ुज़ शराओ वतन, यानी हिंदुस्तान के मुसलमान और वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान और शराए मुतहरा, इनकी हिफाजत में मुसलमानों का क्या किरदार रहा और क्यों मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। आप खुद गौर कर सकते हैं कि जब तक हिंदुस्तान की बागडोर, हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों के हाथों में थी, तब तक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। जब तक मुसलमान हुकूमत करता रहा तब तक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया। लेकिन जब से बागडोर और हुकूमत मुसलमानों के हाथ से निकल गई, मुसलमानों के हाथ से हुकूमत का मामला खत्म हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो टैक्स पे टैक्स तो लग रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं कहला रहा। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि हुकूमत करने का अगर कोई हकदार है तो वो कोई और नहीं है, वो मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, वही हुकूमत करने का हकदार है। और हिंदुस्तान को फख्र होना चाहिए, और हमको फख्र है, हमको हिंदुस्तानी होने में फख्र है, और हिंदुस्तान को इस बात पर फख्र है कि गुलाम मुस्तफ़ा यहाँ पर आबाद है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस से फरमाता है इन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया कि जमीन का वारिस मैं अपने नेक बंदे को बनाता हूं, और मोमिन बंदा ये बिलाशुबा ईमान, नुक्ता ईमान की वजह से काफिर से बहुत बेहतर और अफजल व आला होता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वल अब्दुल खैरुम वल अब्दु मुमिन खैरुम मिन मुशरिक। अल्लाह ताला फरमाता है मोमिन बंदा मुशरिक से बहुत बेहतर है। इसमें तफसील के साथ आया बहुत बेहतर है। और अल्लाह ताला फरमाता है मैं जमीन का वारिस, जमीन का हाकिम अपने नेक बंदों को बनाता हूं। तो मालूम ये हुआ हुकूमत करने का अगर किसी को हक है तो वो मुसलमान हैं जिनको हुकूमत करने का हक अल्लाह ताला ने अता फरमाया। यही वजह है कि मुसलमान जहां भी हुकूमत करता है शेर रह के हुकूमत करता है, चाहे वो शेर मैसूर के नाम पर हो या कोई और हो, बहादुर शाह जफर हो या मुजाहिद जंगे आज़ादी अल्लामा फजल खैराबादी अलैहि रहमा। मुसलमान हमेशा शेर रहा है, शेर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कमा हक़्क़ुहु शरीयत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और ज़रूरतन शरई दायरे में रहते हुए हिंदुस्तान की हिफाजत करने का जज्बा अता फरमाए। अब हिंदुस्तान से मुसलमानों को इतना लगाव क्यों है? मुसलमान इतनी कुर्बानियां क्यों दे रहे हैं? अंग्रेज आ गए, मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो मुसलमानों ने दी है। हुकूमत करने के बावजूद हाकिमे वक्त रहे, जब इंतकाल हो गया घर में देखा गया तो चंद रुपयों के अलावा कुछ और नहीं मिला। यहाँ तो हाकिम जो होता है इतने घपले कर देता है, इतने घपले करता है कि पुश्तों बैठ करके खाता रहता है, फिर भी पेट नहीं भरता। मोहम्मद गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के आका हैं और महबूब खुदा फरमाते हैं इंसान का पेट कभी नहीं भरेगा। अगर उसके पास माल की एक वादी हो जाए तो वो तमन्ना करेगा एक और वादी हो जाए, खूब ज्यादा माल आ जाए तो वो तमन्ना ही करता रहेगा। आका फरमाते इसके पेट को, इसकी लालच को तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही खत्म करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं
جو پیدا ہوئے ہندوستان میں اور مرنے کے بعد بھی رہے ہندوستان میں۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اور لیکن جو مومن مرنے کی تمنا مدینے میں کرتا ہے مرے گا ہندوستان میں، مرے گا ہندوستان میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب فرشتوں کے ذریعے سے اس کو آقا علیہ السلام کے دیار میں مرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال ہندوستان سے اتنا لگاؤ کیوں ہے مسلمانوں کو؟ لگاؤ ہے کہ نہیں بھائی؟ سبھی تو ہمارے ڈاکٹر اقبال بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، مجازی معنی میں، حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، نظام الدین اولیاء کا ہندوستان ہے، آگے بڑھو خواجہ بختیار کاکی کا ہندوستان ہے، اور آگے بڑھو مرکز محبت میرے اعلیٰ علی رحمہ کا ہندوستان ہے، اور آگے بڑھو مخدوم پاک کا ہندوستان ہے، اور آگے بڑھو اللہ کے زبردست ولی وارث پاک کا ہندوستان ہے، صابر پاک کا ہندوستان ہے۔ ارے جہاں پہ اللہ کے اتنے نیک بندے رہتے ہو وہاں تو غلام اولیاء بڑے فخر سے رہتے ہیں، بڑے فخر سے رہتے ہیں، کیونکہ یہ اولیاء یہاں پر آباد ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم غلاموں کو یہاں پر آباد کر دیا۔ کہیں گے ہندوستان وہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ، ارے ہم لوگ نہیں جائیں گے بابا، ہم لوگ جانے والے اگر بھیجنا چاہتے ہو تو جتنی عمارتیں مسلمانوں نے بنائی ہیں سب مسلمانوں کے حوالے کر دو، مسلمان جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ساری عمارتیں ہمارے حوالے کرو، جتنی عمارتیں تم کما رہے ہو بنایا ہم نے ہے، بنایا مسلمانوں نے ہے، مغلوں نے بنایا، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے ان عورتوں کو بنایا، اور کما تم رہے ہو۔ ان لوگوں نے تو اس لیے بنوایا تاکہ رعایا پریشان نہ رہے، مزدوری کرے، اور بے روزگار نہ رہے، مزدوری کرے، کچھ ان کو مل جائے، گھر کا کاروبار چل جائے، گھر کا کام چل جائے۔ ان لوگوں نے روزگار فراہم کرنے کے لیے عمارتیں بنوائیں، روزگار فراہم کرنے کے لیے عمارتیں بنوائیں۔ یہاں تو عمارتیں توڑوائی جا رہی ہیں تاکہ روزگار ملے، پھر بھی نہیں مل رہا روزگار۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو شرعی دائرے میں رہ کر ہندوستان کی محبت کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تاریخ تو یاد ہے، اس لیے ہندوستان کے اوپر کچھ گفتگو ہو جائے۔ ایک بار بولے یا رسول اللہ۔ ہم مسلمان ہندوستان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ سنیں۔ دیکھیں در منصور فی تفسیر المعصور پہلا حصہ صفحہ 296، جس کے راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ان اول ما اہبط اللہ آدم الی ارض الہند۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جن کو اتارا وہ آدم علیہ السلام ہے، اور جس زمین پر اتارا وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا، اور پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ بھی آ گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا نور مصطفیٰ کی پہلی محبت اترنے کی جگہ جو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نیک بندے جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو بھی آباد فرما دیتا ہے۔ ہندوستان بڑا زرخیز ہے، ابھی بتائیں گے آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں کیا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں قدم رکھا، پیشانی آدم میں میرے آقا کا نور آ گیا، اور سارے مسلمان ہندوستان میں آ گئے، سارے انسان ہندوستان میں آ گئے، اور نبی نے جہاں قدم رکھ دیا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہے نا؟ یہ ہندوستان ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کیونکہ آقا علیہ السلام کا نور یہی تو آیا۔ اس اعتبار سے دیکھو تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے نا، اور اس اعتبار سے اگر دیکھو تو خود سمجھ میں آئے گا حاجی آؤ شہنشاہ کا ایسا
کیونکہ آقا کا نور آیا ہے ہندوستان میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جن کو اتارا وہ آدم علیہ السلام ہے. جس زمین پر اتارا وہ ہندوستان کی زمین ہے. ارغم بالہند, ہندوستان کی زمین پر اتارا. اور جب آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تو آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو کیسے مالا مال فرمائے. دیکھو یہ کون فرماتے ہیں؟ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس. در منصور پہلا حصہ صفحہ 296 پہلا حصہ. اور راوی کون ہے؟ باب العلم. حضرت عبداللہ ابن عباس کن سے روایت کرتے ہیں؟ باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے اطیب ریح الارض, روئے زمین میں سب سے شاندار اگر کہیں کہ خوشبو ہے, روئے زمین میں سب سے شاندار اگر کسی کی خوشبو ہے تو حضرت علی فرماتے الہند, اگر روئے زمین میں سب سے شاندار خوشبو ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کی خوشبو ہے. کہا ہندوستان کی خوشبو کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام آ گئے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ نور مصطفیٰ آ گیا, اور نور مصطفیٰ جہاں سے گزر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبودار بنا دیا. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, ہے نا. یا آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت, آدم علیہ السلام کے نزول کی برکت کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے خوشبودار اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے. حبط بها آدم, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اتارا. فعلق شجرها من ريح الجنة, آدم علیہ السلام آئے زمین پر تو ہندوستان میں آئے, ساتھ میں جنت کی خوشبو بھی لے کر کے آئے, ساتھ میں جنت کی خوشبو لے کر کے آئے. معلوم یہ ہوا جنت کی خوشبو سب سے پہلے اگر زمین میں کہیں پر آئی ہے تو وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین ہے. اب دیکھو ڈاکٹر صاحب کا شعر, سارے جہاں سے اچھا ہندو سے تا ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل سے تا ہمارا, ہے نا. ہم ہی تو سب کچھ ہے یار. تو روئے زمین میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو کو کہاں پر اتارا ہے؟ ارے بولو یار. اب غور کریں جنت کی خوشبو کون؟ تو کا ایک معنی حقیقی ایک معنی مجازی ہے. معنی مجازی معنی حقیقی تو یہ خوشبو, معنی حقیقی مجازی دیکھے تو مطلب خوشبو والا, خوشبو والا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو کو ہندوستان میں سب سے پہلے پیدا فرمایا, معنی حقیقی. لیکن اگر معنی مجازی پہ غور کریں گے معلوم یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں جنت کے خوشبو والوں کو پیدا فرمایا, اور جن کا پیدا فرمایا وہی تو غلام خواجہ ہے, وہی تو غلام خواجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جنت کی خوشبو والوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو کہا جنتی دروازہ بھی ہمارے پاس ہے. تو معلوم یہ ہوا جنت کی خوشبو والے ہندوستان میں ہے, اور ہندوستان میں جن کے پاس جنتی دروازہ ہے وہی لوگ جنتی ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ نکل جا, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, بولنے کی ضرورت نہیں, سب سمجھ جاتے ہیں کون نکلے گا. اب دیکھیے سب سے پہلے اذان, اذان پہ پابندی, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. جس دن اذان کا اعلان بند کر دیں گے نا ہندوستان میں تباہی آ جائے گی. کیونکہ حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جہاں پر اذان سویرے کہہ دی جاتی ہے تو شام تک, اور جہاں پر شام تو اذان کہہ دی جاتی ہے تو سویرے تک آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شہر میں جو ہونے والا عذاب ہوتا ہے اس عذاب کو اذان کی برکت سے اٹھا لیتا ہے. ہم جس دن اذان بند کر دیں گے تباہی ہوگی. معلوم یہ پڑوسی ملک حملہ نہیں کر پا رہا, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمان یہاں پر اذان دے رہا ہے. معلوم یہ ہوا اذان وہ ہے جس کے صدقے میں ہندوستانی مسلمان بھی محفوظ ہیں اور ہندوستان میں رہنے والے دیگر انسان بھی محفوظ ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ یہ اذان کی برکت, کہ اذان کی وجہ سے تو جہاں اذان ہو جائے وہاں سے عذاب اللہ تعالیٰ کیا کر لیتا ہے, تباہی نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہی ہے, ورنہ اتنی شرارتیں تم کرتے ہو, اتنی شرارتیں کرتے ہو, عذاب آ جاتا خدا کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اگرچہ شریر ہے لیکن میرے نبی کے غلام بھی تو موجود ہے, میرے نبی کے غلام بھی موجود ہے جو صبح بھی اذان کہتے ہیں شام میں بھی اذان کہتے ہیں. یہ اذان کی برکت ہے کہ تمام انسان محفوظ ہے نا. تو سب سے پہلے اذان کہاں ہوئی؟
بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اذان جس ملک میں ہوئی ہے وہ کوئی اور ملک نہیں، وہ ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا جب پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی تب ایسی صورت میں جب پہلی اذان ہندوستان میں ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ بابا ہندوستان سے اذان کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ اذان کا سرچشمہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلی اذان ہوئی۔ کہا کیسے؟ حدیث سناتا، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک بار بول دو خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ الحمدللہ ہندوستان کا سنی مسلمان ہے نا، ہم لوگ تو وہ ہیں خواجہ کے در پہ رہتے ہیں، سب کو نکالنے پہ لگے ہو، خواجہ کے در میں چادر چڑھاتے ہو۔ معلوم ہے دبائیے اس کو۔ تو سب کو نکالنے پہ لگے، لیکن خواجہ غیر نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لگائے ہیں چادر، کیونکہ معلوم ہے چادر یہاں چڑھائیں گے تو کرسی ملے گی، کرسی ملے گی۔ ارے بابا آپ سوچ لو، خواجہ غیر نواز بھی تو مسلمان ہے، ارے مسلمانوں کی جان ہے، مسلمانوں کی شان ہے، بلکہ میں لفظ دیگر یہ کہتا ہوں مسلمانوں کے حفاظت کا ذریعہ ہے نا یہ خواجہ غیر نواز علیہ رحمۃ الرضوان۔ دیکھیں حدیث پاک الدر منصور پہلا حصہ صفحہ 296 جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل آدم علیہ السلام بالہند، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا۔ کہاں اتارا؟ ہندوستان میں۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ تمام ذریت آدم بھی موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد تو جنت سے زمین پر اتر رہی ہے، تو ہندوستان میں وہ لوگ جو بندر کی اولاد ہے وہ اپنے بارے میں غور کریں، کہاں آئے وہ، کہاں ہے وہ، اپنے بارے میں غور کریں۔ ہم تو سورگ سے اترے ہیں تو ہندوستان میں اترے ہیں، یہ بتانے کے واسطے کہ جو سورگ والے ہوتے ہیں، جنتی ہوتے ہیں، وہ لوگ اگر اترتے ہیں تو ہندوستان میں قدم رکھا کرتے ہیں، ہے نا، ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اترے تو کہاں پر؟ کہاں اترے؟ ہندوستان میں۔ کہا اسی لیے تو ہندوستان بڑا سبزہ زار ہے، اسی لیے تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہندوستان میں، فاستوحش فنزل جبرائیل، آ گئے ہندوستان میں تو بہت وحشت محسوس ہوئی، عجیب سا لگا، کچھ اچھا سا نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں تھے تو فرشتے ذکر کر رہے تھے، لذت مل رہی تھے، فرشتوں کے وجود سے بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن اب زمین پر آ گئے، اب یہاں کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہے، اللہ کے ذکر کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس ہوئے۔ معلوم یہ ہوا ارے بابا جس دن مسلمان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا ہندوستان میں تمہارا رہنا دوبارہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ذکر خدا ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا رہا، امن و سلامتی کا گہوارہ ذکر خدا سے تو ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اترے، آ گئے آدم علیہ السلام، آنے کے بعد وحشت محسوس ہوئی کیونکہ ذکر خدا نہیں ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ذکر خدا کرو تبھی ہندوستان میں سکون ملے گا۔ اذان پہ پابندی ہٹاؤ، بولنا بند کرو، اگر اذان بند کر دو گے تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی، اور قیامت آئے گی تو معلوم ہے مسلمانوں پہ قیامت تو نہیں آئے گی، کیونکہ خوشبودار ہوا چلے گی بغل سے، مسلمان جنت میں پہنچ جائے گا، جتنے بچیں گے سب یہ والے وہ والے بچیں گے، انہی پہ قیامت قائم ہوگی، انہی پہ کیا ہے قیامت۔ تو آدم علیہ السلام آئے زمین پر تو زمین پہ کیا محسوس ہوئی؟ بولو یار کیا محسوس ہوئی؟ اچھا کون سی زمین تھی؟ کون سی زمین؟ زور سے بولو کون سی زمین؟ ہاں جس پہ مسلمانوں نے 1100 سال تقریباً حکومت کی ہے۔ یہ قدم آدم علیہ السلام کی برکت ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کی برکت ہے کہ مسلمان حکومت کرتا رہا اور ہندوستان کے سونے کی چڑیا بناتا رہا، ہے نا، سونے کی چڑیا بناتا رہا، تبھی تو لگ گئے چورا کے لوٹنے کے چکر میں، کیونکہ سونے کی چڑیا مجھ سے ہندوستان تھا، ہندوستان سونے کی چڑیا۔ آپ کوئی بول دے سونے کی چڑیا،
کہا کیوں؟ مسلمان حکومت کرتے رہے تو سونے کی چڑیا بنا دیے، مسلمانوں کی حکومت چلی گئی، اب تو خالی انسان پریشان نظر آ رہا ہے یار۔ تو معلوم یہ ہوا سونے کی چڑیا اگر بنانا ہے تو حکومت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہتے تم حکومت غلط کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، لیکن مسلمانوں کو اوپر حملہ مت کرو، کیونکہ مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے پروردگار عالم ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ہم کو یہاں سے نہیں نکال پاؤ گے، کیونکہ ہم کو آباد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جس کو محبوب خدا کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہندوستان میں ہم کو آباد کیا، تبھی تو ہمارے خواجہ کو ہندوستان میں بھیجا۔ جاؤ تم کو ہندوستان کی سرزمین دی جاتی ہے، جس کو میرے نبی نے دے دیا مسلمانوں کو، ان سے مسلمانوں سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ارے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن آقا کا فرمان بدل نہیں سکتا ہے۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں ہندوستان دیا، الحمدللہ اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہندوستان بہت پسند ہے، بہت پسند آ گیا۔ آدم علیہ السلام ہندوستان میں وحشت محسوس ہوئی، وحشت محسوس ہوئی، جو وحشت محسوس ہوئی رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ پہلی بار جبرائیل آئے تو کہاں ہے؟ یہ ہے ہندوستان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سید الملائکہ کو اتار رہا ہے۔ آدم کے صدقے معلوم یہ ہوا مسلمان جہاں پر ہوتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہے، اور جہاں فرشتے آ جائے اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہاں کیا ہوتی ہے؟ دعائیں۔ ارے ہندوستان ہمارا کوئی معمولی نہیں ہے، دعا کر لو اور دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو ہندوستان سے محبت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کیوں خوشبو آتی تھی؟ معلوم ہے یہیں پہ اجمیر ہے، یہیں پہ کچوچا ہے، یہیں پہ بلگرام ہے، یہیں پہ مہریرا ہے، اور یہیں پہ کچھ اور نہیں، باب جنت بریلی بھی ہے، اس لیے محبت کی خوشبو آتی ہے آقا علیہ السلام کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتر گئے ہندوستان میں، وحشت محسوس ہوئی، جیسے ہی وحشت محسوس ہوئی جبرائیل کو رب نے اتار دیا۔ آ گئے جبرائیل، آنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ تم تو یہ کر رہے بند کرو بند کرو، لیکن میرا پروردگار شروع فرما رہا ہے۔ جس کو رب شروع فرما دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تمہارے اوپر تو کوئی ویٹو پاور ہو سکتا ہے، لیکن میرا پروردگار حکم الحاکمین ہے، جس کے اوپر کوئی ویٹو پاور نہیں۔ اگر کوئی پاور ہے تو وہ صرف میرے پروردگار کی پاور، پروردگار کی طاقت، اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر طاقت ہے تو صرف پروردگار عالم کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ جبرائیل اتر گئے، اللہ تعالی نے حکم دے دیا ہندوستان میں، فنادى بالاوان، اے جبرائیل یہ ہندوستان ہے یہاں پر اذان کہو، اے جبرائیل یہ ہندوستان ہے یہاں پہ اذان کہو۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلی اذان اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ کوئی اور مقام نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ کون سی سرزمین ہے؟ معلوم یہ ہوا اذان پہلی ہندوستان میں ہوئی تو قیامت تک ہندوستان میں ہوتی رہے گی۔ کوئی ایزا دینے والی موزی گورنمنٹ جو ہے پاخانہ کر کے بھی مکھی موزی بنا دے گے تو وہ گورنمنٹ جو اذان پہ پابندی نہیں لگا سکتی، کیونکہ یہ قانون، اپنے قانون پہ غور کرو، تمہارا تو بدلتا ہے ختم ہوتا ہے، ہمارا قانون جو محمد گرامی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہی قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور جو اس قانون کی مخالفت کرے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے، کیونکہ ٹکڑوں پہ پلنے والے بہت سارے دلے ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو ایمان کا سودا کرتے ہیں، لیکن خدا کا کرم ہے، یہ غلام رضا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ آقا نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر، ان کے یہاں شریعت میں اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ، دروازہ ان لوگوں نے کھول دیا، ان لوگوں نے دروازہ کھولا، تب جا کے گڑبڑ شعبڑ لوگ جا کے بولنے لگے، تو دروازہ تم نے کھولا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ہندوستان شریعت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے وطن عزیز ہندوستان کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن تم لوگوں نے گڑبڑا دیا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھے پھر آگے گفتگو۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چالو؟ اچھا، جب ایسا بیان رہتا ہے تو میک بھی مجھے سلام کرتا ہے، میک بھی مجھے کیا کرتا ہے؟ اگر میں اچھے سے جواب دے دوں تو سلامت رہے، جواب بھی نہیں پاتا بیچارہ ہوں،
ہے نا. اللہ تبارک و تعالی مائک کی آواز سے زیادہ دل کی آواز کو دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. رب جہاں چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خالی جبل ابو قبیس میں کھڑے رہ کر کہا تھا اے لوگوں حج کرنے آؤ. جب رب نے حکم دیا آواز دو جبرائیل حج کرنے آئے لوگ, ابراہیم آواز دو حج کرنے آئے لوگ. حضرت ابراہیم نے کہا مولا کیسے آواز پہنچو گی میرے پر؟ رب نے فرمایا جبرائیل تمہارا کام بولنا ہے, پہنچانا میرا کام ہے. معلوم یہ ہوا ہندوستان اور شریعت کے بارے میں بولنا ہمارا کام اور پہنچانا پروردگار عالم کا کام ہے, اور حفاظت کرنا بھی پروردگار کا کام ہے. ہم تو خالی اپنا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, ہے نا. تو زمین پر آئے, ہندوستان کی سرزمین وحشت محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. آ گئے جبرائیل اور آنے کے بعد شروع پڑ گئے کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 بار کہا. کتنے بار؟ اللہ اکبر اللہ اکبر 2 بار. پھر اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار. کہاں پہ ہو رہی ہے اذان؟ کہاں ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ہندوستان میں. اور کون دے رہا ہے؟ سید الملائکہ. کس کے سامنے دے رہا ہے؟ خلیفۃ اللہ کے سامنے. کون دلوا رہا ہے؟ خود پروردگار عالم, خود پروردگار دلوا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بس اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے آگے کچھ نہیں. اتنا ہی اذان ہے. جب اتنی اذان دی, اتنی بس آقا کا نام آیا. حضرت موسیٰ نے حضرت آدم نے پوچھا اچھا پہلی بار بھی زمین پر اگر نام لیا جا رہا ہے میرے آقا کا تو وہ کوئی اور زمین نہیں ہے, یہ وہ زمین ہے جس کو ہندوستان کی سرزمین کہا جاتا ہے. اور جہاں پر مصطفیٰ کا ذکر خیر ہوتا ہے خدا کی قسم وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا اذان ہوئی, آقا کا نام آیا, اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو رحمتوں سے مالا مال فرما دیا. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا بن گیا. کیا بن گیا؟ ذکر بند کرو گے سونے کی چڑیا ختم, اور ذکر شروع رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سونے کی چڑیا کو باقی رکھے گا, ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہندوستان پسند ہے, میرے نبی کو ہندوستان پسند ہے, آدم کو ہندوستان پسند ہے, جبرائیل کو ہندوستان پسند ہے. کہا جب سب کو ہندوستان پسند ہے تو ہم تو ان کے غلام ہیں, ہم کو بھی ہندوستان پسند ہے, ہم کو بھی ہندوستان پسند ہے. سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی. الحمدللہ ہم نے یہ نعرہ دیا ہے ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. تم تو ہندوستان کے نام پہ کچھ اور کرتے ہو. ارے ہم ربیع الاول کے موقع پہ بھی لگاتے ہیں تو الحمدللہ ترنگا جھنڈا لگاتے ہیں, ترنگا لگاتے ہیں کیونکہ ہم کو ترنگے سے محبت ہے. ترنگا ہماری جان شان پہچان بن چکا ہے. یہ مسلمانوں کا مقام کہ ترنگے کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں معلوم ہے. سب سے زیادہ علماء اسلام نے قربانیاں پیش کی ہیں, مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. ارے بعد میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے والے تو بہت ہیں, لیکن حقیقت میں جنہوں نے شہادت کا جام پیا ان کا نام کہیں نہیں نظر آتا. اس کی وجہ ہم لوگ ہیں. ہم کو اپنے اسلاف کے کردار کو یاد رکھنا تھا, ہم کو یاد رکھنا تھا. ابھی یہی دیکھو ماضی قریب میں ڈاکٹر کیا نام ہے, ابو الکلام, ارے بھائی ہاں عبد الکلام, ابو الکلام صاحب جنہوں نے ہندوستان کو میزائل دیا. کون تھے یہ؟ ارے کون تھے یار؟ ہندوستان کی حفاظت کے لیے میزائل دینے والا کوئی اور نہیں, وہ بھی مسلمان ہے. کیونکہ اس کو بھی معلوم ہے ہندوستان میرے رب کو پسند ہے, میرے خواجہ کا ہندوستان ہے, اس کی حفاظت ہم کریں گے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی کہیں اور سے نہیں پڑھے تھے, مدرسہ یہ مدرسہ وہ. ارے کیا مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹھو تم بھی نکال کے پھینکو گے اور کہو گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, تم بھی معلوم پا جائے گا کہ آقا کے غلام کیا پڑھاتے ہیں. ارے یہاں وہ پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے. مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے. ارے جس اسلام کا نام ہی اسلام ہے, آؤ مدرسے میں تو معلوم ہوگا یہ سلامتی کا دین ہے, سلامتی کی تعلیم دیتا ہے. لڑائی جھگڑے نہیں سکھاتے, لیکن بیٹھے بغیر خالی کوا کان لے گیا کوے کے پیچھے پڑھنا یہ عقل مندوں کی شان نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو, آؤ ہمارے علماء کے
के सामने मदरसों में बैठ जाओ, ज़ालिमे तलम्मुस तय कर दो, मालूम हो जाएगा ये इस्लाम वो है जिससे सलामती का दर्स दिया जाता है, आसानी का दर्स दिया जाता है। यही इस्लाम है जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आ गया एक शख्स मस्जिद नबी में खड़े होकर पेशाब कर रहा है। कैसे कर रहा है पेशाब? खड़े होकर पेशाब कर रहा है। मुसलमान का सब्र और तहम्मुल देखो, लड़ाई तुम्हारी तरफ से लगती है लेकिन मुसलमान कितना सब्र करता है। पेशाब कर रहा है वो आदमी, सहाबा ने पकड़ लिया, आका ने फरमाया छोड़ दो, यस्सिरू वला तुअस्सिरू फइन्नकुम क़द बुइस्तुम मुयस्सिरीन। आका फरमाते छोड़ दो, अरे आसानी करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुमको आसानी करने वाला बनाकर भेजा है। तो मुसलमान तो आसानी पसंद करता है, झगड़े फसाद नहीं पसंद करता, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने हमारे तालीम दी है कि अखलाक सबसे बेहतर जिसका होगा वही मुसलमान सबसे बेहतर होगा, है ना। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिंदुस्तान की शरई दायरे में रहते हुए हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, है ना। बहरहाल तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने अजान दी गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा मम मुहम्मदुन हाज़ा, आका का नाम आ गया, क्या रुक जाओ अब, ये किसका नाम आ रहा है, ये मोहम्मद कौन है? अरे आका नहीं आए तब भी आका का तज़किरा हो रहा है, हुजूर का तज़किरा हो रहा है। हुजूर का तज़किरा करना इसी को तो मीलाद कहा जाता है। तो आते ही आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये मोहम्मद कौन है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया हाज़ा आखिरु वलदिका मिनल अंबिया, ये अंबिया कराम में आपके सबसे छोटे बेटे और आपके अंबिया कराम में सबसे आखिरी बेटे होंगे। मतलब हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। तो मालूम यह हुआ जहां पर तहस्सुने खत्मे नबुव्वत का ज़हन दिया गया वो जमीन कोई और नहीं थी, वही जमीन थी जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है। मालूम यह हुआ ये हिंदुस्तान वो है जो मेरे आका को पसंद, मेरे आदम अलैहिस्सलाम, मेरे जद्दे करीम को पसंद। और एक बात और, बोले हिंदुस्तान हमारे बाप का हिंदुस्तान हुआ कि नहीं? बोलो, अरे बोलो यार, हमारे बाप का हिंदुस्तान, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम उनका हिंदुस्तान है। वो लोग गौर करें जो बोलते हैं बंदर, बंदर कहाँ आया? हिंदुस्तान में आया कि नहीं आया? हमारी तारीख बताती है हम लोग हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान ही में रहेंगे। अगर हिंदुस्तान में जाने की कोई बात करता है तो हमारी सारी इमारतें हमारे हवाले कर दो, हम जाने के लिए तैयार हैं। सारी इमारतें ऐसे ही सही सलामत होनी चाहिए। ये हुजूर हसनुल उलमा का जुमला रहा करता था, सुभान अल्लाह बोलो यार। हाँ, ये बरकाती पैगाम है। हसनुल उलमा फरमाया करते थे कि अगर तू कहते हो चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हम कहाँ जाएंगे भाई? जब हम बंटवारे में नहीं गए तो अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो बता रहे हैं बंटवारे में जो गया वो गया, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान को आज भी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसकी हिफाजत के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। तो हुजूर हसनुल उलमा फरमाया करते थे कि अगर तुम ये दावा करते हो तो ठीक है बाबा, जिन इमारतों को हमने बनाया है, जो कारनामे हमारे सब हमारे हवाले कर दो। ज़ाहिर सी बातें करेंगे नहीं हवाले, क्यों? उनके पास कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है। जो इमारतें हैं वो सारी इमारतें हमारी हैं, और इमारतें हमारी तमाम मुसलमानों ने बनाई हैं, और इसलिए बनाई है ताकि हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में होता रहे। अरे जो अजूबा कहलाता है वो भी किसी और ने नहीं बनाया, किसने बनाया? हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बनवाया है, हाकिमों ने बनवाया, और बता दिया कि जब तक हुकूमत हमारे हाथ में थी हम ऐसी इमारतें बनाते रहे जो इमारतें दुनिया के अजूबों में शुमार की जाती रही। अब तुमने क्या बनाया? तुम्हारा मैटर है ना। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर देखिए हदीस पाक दुर्र मंसूर पहला हिस्सा सफा 298 297 के अंदर है, और नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, नाम नहीं लेने का। क्यों? अपनी ज़बान बड़ी मुतबर्रक है, सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी बयान फरमाते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बयान पूरा रिकॉर्ड भी हो रहा है, आज बहुत जरूरी है रिकॉर्ड भाई। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो इतने लंबे थे, इतने लंबे, इतने लंबे कि जमीन पैर पड़ो सर आसमान पर।
जमीन पैर पर सर आसमान पर, व इन्ना रासहु काना यलानुस समा, इतने लंबे कि सर आसमान पर और जमीन पर पैर। तो जमीन ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला आदम अलैहिस्सलाम का वजन ज्यादा हो रहा है, वजन ज्यादा हो रहा है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के सर पर हाथ रखा, जैसा कि उसकी शान, जैसे कि उसकी शान सर पे हाथ रखा, और रखने के बाद अल्लाह ताला ने 70 ज़िरा कम कर दिया। जब 70 ज़िरा लंबाई को कम कर दिया, तो जब हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलाम आए तो ले लंबे चौड़े, जब हिंदुस्तान में आए तो आने के बाद अपने साथ क्या क्या लाए ये भी सुनो, क्या क्या लाए। पहली चीज खुद अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रत जाबिर फरमाते हैं वहबत माहू बिला जवा, अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलाम के साथ अजवा खजूर को भी पैदा फरमाया, अजवा खजूर को भी उतार दिया, अजवा खजूर हिंदुस्तान में आ गए। अब बोलेंगे खजूर मुसलमानों, अरे हिंदुस्तानी ग़िज़ा है यार, खजूर किसकी ग़िज़ा है? हिंदुस्तान में लाने वाले आदम अलैहिस्सलाम है। और दूसरी चीज क्या लेकर आए? वल उतरुज, तरबूजा। क्या लेकर के आए? तरबूजा। और खानदेश के लिए खुश हो जाएं क्योंकि इस इलाके में केले की खेती होती है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए वलमूस, अजवा खजूर भी लेकर के आए, तरबूजा भी लेकर के आए, और तरबूजा के साथ साथ केले भी लेकर आ गए, केला भी लेकर के आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। और जब जमीन पर आए रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बी हाज़ल अब्दुल्लज़ी जअलत बैनी व बैनहु अदावा, ऐ मेरे परवरदिगार ये शैतान और मेरे दरमियान तूने दुश्मनी को रख दिया है। इल्लम तुइन्नी अलैहि ला क़वा अलैहि, ऐ मौला अगर तू शैतान पर हमारी मदद नहीं करेगा तो इस पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसमें कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मेरे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ आदम टेंशन क्यों लेते हो? ऐ आदम सुनो, ला यूलदु लका वलदुन इल्ला वक्कलतु बिही मलका, ऐ आदम जो भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के साथ में फरिश्ते को उसका जिम्मेदार बनाकर पैदा कर दूंगा, एक फरिश्ते को जिम्मेदार बनाकर पैदा कर दूंगा। हज़रत आदम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बी ज़िदनी, ऐ मौला कुछ और इजाफा फरमा दे, कुछ और बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो उसी बिस्सय्यत सय्या, अगर तुम्हारे बेटों को, तुम्हारी औलाद को जरा भी ठोकर पहुंचेगी, जरा भी तकलीफ होगी तो उस तकलीफ के जरिए से मैं उसके छोटे गुनाहों को मिटा दूंगा। मालूम यह हुआ हिंदुस्तान में अगर हमको जरा भी ठोकर लगती है तो ये ठोकर भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे वास्ते रहमत का सामान बना रहा है कि इस ठोकर से हमारे तमाम गुनाहों को मिटा रहा है, तमाम गुनाहों को मिटा रहा है। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, आदम सुन लो, वबिल हसनती अशरु अमसालिहा इला माज़िद, और ये तो ठोकर है लेकिन अगर तुम्हारी औलाद में से कोई एक नेकी करेगा, एक नेकी करेगा तो मैं जिसके लिए चाहूंगा 10 गुना और जिसके लिए चाहूंगा उससे ज्यादा सवाब अता कर दूंगा। का मौला और इजाफा हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम को अपनी फिक्र नहीं, फिक्र है तो अपनी औलाद की फिक्र है। बाप को तो अपने बच्चों की फिक्र होती है, आदम अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत के बाप, सारी इंसानियत के बाप। और सारी बातें कहाँ हो रही है? हिंदुस्तान में। कहाँ हो रही है? हिंदुस्तान में। और समझ लो हिंदुस्तान में अगर कोई मदरसा बना तो सबसे पहला मदरसा हिंदुस्तान में बना है। हाँ, जिस मदरसे में शागिर्द आदम अलैहिस्सलाम थे और उस्ताद मेरा परवरदिगार है, जैसा कि उसकी शान अल्लाह ताला की, क्योंकि जिस्मो जिस्मानियात से वो पाक है। मालूम यह हुआ हिंदुस्तान में मदरसों को कायम करना ये अल्लाह की सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है ना। हिंदुस्तानी मदरसों की हिफाजत करना भी परवरदिगार की शान है ना। तो मालूम यह हुआ हिंदुस्तान बहुत मकाम रखता है। अजान यहाँ से, मदरसे यहाँ से, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मदरसे में क्या होता है पढ़ के देखो तो मालूम होगा, पढ़ के देखो। इतनी तकलीफें होती है, इसी मदरसे से खाली दुआ होती, मौला हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। हम तब भी नहीं कुछ बोलते। उलमा सबसे ज्यादा सब्र की तलखीन करते हैं। क्यों? क्योंकि मदरसे में आका की तालीम बताई जाती है और आका अलैहिस्सलाम की तामील ये है कि तालीम पे अमल करना, तकलीफ के वक्त सब्र कर लो, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत मुबारक है ना। बहरहाल उसके बाद कहा मौला ये तो काफी बात हो गई, कुछ और बढ़ा दे। अब इसी दिन मौला कुछ और बढ़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम बाबू तौबती लहू मफ्तूह मादाम रूह फिल जसद,
ارے تمہارے بچے کے جسم میں جب تک روح رہے گی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. جب تک زندہ رہے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. معلوم یہ ہوا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس کا اعلان بھی اگر کہیں ہوا ہے تو وہ کوئی اور سرزمین نہیں, وہ ہندوستان کی سرزمین ہے. ہندوستان کی سرزمین ہے. ہندوستان کی سرزمین میں اللہ نے بتایا. اب آگے دیکھیں ابلیس کیا کہتا ہے. اور ابلیس کے بہت سارے بچے جو انسانی ہیں وہ کیا کہتے ہیں. دیکھو ابلیس کیا کہتا ہے. یا ربی هذا العبد الذي اکرمته ان لم تعني عليه لا خوال. اے مولا اس بندے اور میرے درمیان معاملہ رکھا, تو نے اس بندے کو مجھ پہ فضیلت دی, تو مولا کچھ کر کہ میں اس پہ غالب آ جاؤں, میں اس پہ غالب آ جاؤں, کچھ کر. اللہ تعالی نے فرمایا لا یولد له ولد الا ولد لک ولد لک ولد. ارے جب آدم کا لڑکا پیدا ہوگا چل تیرا بھی لڑکا پیدا ہو جائے گا. آدم کا لڑکا پیدا ہوگا تو تیرے بھی لڑکے پیدا ہو جائیں گے. کہا مولا کچھ بڑھا دے. اور کہا ٹھیک ہے, تو آدم کی اولاد کے نسوں میں دوڑے گا, خون بہنے کی جگہ نسوں میں اتنا پاور کا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, تو اس کے دل میں گھس سکتا ہے, گھر بنا سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں دل بہت اہم چیز ہوتا ہے. دل کو دل مت بناؤ, دل ہی رکھو, کیونکہ دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے, مومن کا دل. تو بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں نور پیدا فرماتا ہے, اور جہاں ذکر خدا نہیں ہوتا وہ شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے. اذان بند کر دیں گے خالی شیطان نظر آئیں گے. اسی لیے تو ہم لوگ قبر پہ بھی اذان کہتے ہیں, تاکہ ادھر بھی ذکر ہو تو شیطان بھاگے, ادھر بھی ذکر ہو تو شیطان بھاگے. معلوم یہ وہ اذان سے روکنے والا گڑبڑ ہے. یہاں بھی اذان سے تم نے قبر پہ اذان پہ پابندی لگا دی, انہوں نے مائک پہ لگا دی. دروازہ تم نے کھولا ہے, تم اپنے دروازے پہ غور کرو کہ تم لوگ پہل کرتے ہو تو دوسرے لوگ موقع تلاش کرتے ہیں. سلام پہ تم لوگوں نے کہا سویرے سلام ہوتا ہے ہم کو تکلیف ہوتی, دوسروں نے بولنا شروع کر دیا اذان ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی. دروازہ تو تم لوگ کھول رہے ہو, تم لوگ غور کرو. اور میں کہتا ہوں صاحب تم کو اذان سے اگر تکلیف ہوتی ہے, ہم اگر کسی مسلمان کا گھر روڈ کے کنارے ہو تو گاڑی بہت آتی ہے یار, اور مالیگاؤں میں تو لوم بہت چلتا ہے, نیند پڑتی ہے, گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دے گی. کیوں؟ مسلمانوں کو ٹارگیٹ. ارے مسلمانوں کو تم ٹارگیٹ کرو گے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر لیا ان کی حفاظت کے واسطے. اسلام وہ پودا ہے, کاٹو تو ہرا ہوگا, ہے نا, جتنا کاٹو گے اتنا پھیلتا رہے گا. قربانیاں دے کر خونوں سے ہم نے اسلام کو سیچا ہے, اور ضرورت پڑے گی تو آگے بھی قربانی دیں گے اور اسلام کی آبیاری کریں گے انشاءاللہ. دیکھو تو اللہ تعالی نے فرمایا. اب اس کے بعد دیکھیں تو پہلا درس, پہلا سبق کہاں پہ ہوا؟ ہاں, پہلا مدرسہ کہاں پہ؟ سب کچھ تو ہندوستان میں ہو رہا ہے یار. ہندوستان اسی لیے تو ہم کو پسند ہے. اب ڈاکٹر صاحب کا شعر دیکھو, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اب سمجھ میں آیا کچھ؟ دیکھیے اور آگے بڑھیے. ایک اور حدیث پاک میں آیا جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے در منصور پہلا حصہ صفحہ 298 جس میں فرماتے ہیں لما آبت اللہ آدم, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا, آبتہ بأرض الہند, آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا, اور ان کے ساتھ جنت کے درختوں کو بھی اتارا. کہاں کے درختوں کو؟ جنت کے وَمَعَهُ غَرَسٌ مِّن شَجَرِ الْجَنَّةِ, اور ان کے ساتھ جنت کے درختوں کو اتارا. فَغَرَسَهُ مِنْهَا, تو جو درخت جنت سے لے کر کے آیا آدم علیہ السلام انہی کو ہندوستان میں لگایا. معلوم یہ ہوا ہندوستان کو سبزہ زار اگر کسی نے بنایا تو وہ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہے. ہندوستان کو چمکانا, سبزہ زار بنانا, اور ہندوستان کو جو ہے تمام چیزوں پر فوقیت دلانا, یہ کسی اور کا کام نہیں رہا, اللہ کے نیک بندوں ہی کا کام رہا ہے نا. جب اللہ آدم علیہ السلام بھائی بتایا نا اتنے لمبے تھے کہ سر کہاں, بولو کہاں, سر کہاں, ہاں یہ ہے سر. وہاں سے دیکھے تو کہا متاع دنیا قلیل, دنیا کا برتنا بہت تھوڑا ہے, کیونکہ اوپر سے چوٹی کے برابر نظر آئی چیز. اور اس کے بعد وَكَانَ يَسْمَعُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ, اتنے لمبے تھے کہ فرشتے آسمان پہ باتیں کرتے تو آدم علیہ السلام ان کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے. جب سن لیتے اس کے بعد
ان کو جو ہے وحشت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اذان کہلوائی. پھر اس کے بعد 70 ذرا جو ہے آپ کے جسم کی لمبائی کو کم کیا گیا, اور جب کم کیا گیا تو اب یہاں پہ وحشت آدم علیہ السلام کو ہو رہی تھی. کہاں پہ؟ اذان دی گئی, وحشت جاتی رہی, پھر بھی اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا آدم علیہ السلام کو. تو میرے پروردگار نے فرمایا اے آدم سنو, انی منزل علیک بیتا, میں تمہارے سامنے گھر زمین پر اتارنے والا ہوں, اور جب یطاف حولہ, جس کے ارد گرد طواف کیا جائے گا. جیسے کہ ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں, ویسے ہی ایسا گھر اتاروں گا جس گھر کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا جی مولا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُصَلِّ عِنْدَهُ كَمَا تُصَلِّ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ, جیسے عرش کے ارد گرد جو فرشتے نماز پڑھتے ہیں تو لوگ اس گھر کے ارد گرد بھی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا فَأَقْبَلَ اللَّهُ الْبَيْتَ, اللہ تعالیٰ نے گھر کو اتارا. تھے ہندوستان میں اتارا, عرب میں تھے ہندوستان میں اتارا, عرب میں کلام ہو گیا, معلوم پڑ گیا کہ گھر اتر گیا. ہندوستان میں رہ کے گھر معلوم پڑ گیا اتر گیا. فاقبل اللہ البیت, بات آدم علیہ السلام چل پڑے خانہ کعبہ کی طرف حج کرنے کے واسطے. جب حج کرنے کے لیے چلے تو حج سب سے پہلے حج کرنے کے واسطے اگر کوئی حاجی نکلا ہے تو کس زمین سے نکلا ہے؟ ارے سبسڈی تم اپنے پاس رکھو, پروردگار جسے حج کراتا ہے اسے پیدل حج کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہندوستان سے آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے گئے تو ہم سمجھتے ہو کہ سبسڈی ختم کر دیں گے, مسلمان جان آباد کر دیں گے. یعنی تمہاری غلط فہمی ہے, تم لوگ روپیوں پہ پلتے ہو اور ہم تو محبوب خدا کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, آقا علیہ السلام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. جو اشارہ ہوگا مصطفیٰ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کا در خود بخود دکھا دیتا ہے. چل پڑے آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے. معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ بھی بہت عالم الغیب ہے, اس کے معلوم یہیں سے مسئلہ ہوگا, اس لیے یہیں سے حج کا شروعات کرا دی اللہ تعالیٰ نے. جاؤ آدم. اور دیکھو مسلمان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے ہندوستان سے تو اس کے قدم کی برکت کیا ہوتی, سبحان اللہ. اس لیے ان برکتوں کو سمجھو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو چین سے رہنے دو. دیکھو برکت. آدم علیہ السلام چل پڑے حج کرنے کے لیے. موضع کل قدم قریہ وما بین قدمیہ مفازہ. آدم علیہ السلام جب قدم بڑھا رہے تھے, جہاں پر قدم بڑھا اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو جو ہے گاؤں کی شکل عطا فرما دیا, اور جو قدموں کے فاصلے میں تھا جس پہ آدم علیہ السلام کا قدم نہیں پڑھا تو وہ جو ہے ایک دم بنجر اور جو ہے بنجر اور جنگل کا علاقہ ہو گیا. جہاں پہ قدم پڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا, کیا بنایا, کیا بنایا؟ معلوم یہ وہ گاؤں بنا دیا, بستی بنا دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قدم کی برکت سے. یہاں دو نقطے دینا چاہتا ہوں. پہلا نقطہ, ارے جہاں تم رہتے ہو وہ گاؤں ہے, اور جس گاؤں کو آباد رب نے کیا ہے یہ قدم آدم علیہ السلام کی برکت ہے. یہ بھی تبرک کا ذہن مل رہا ہے, تبرک کا ذہن مل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جہاں پہ قدم رکھا وہاں پہ مسلمان گھر کو بنا رہا ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکتیں لوٹ رہا ہے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے آدم علیہ السلام کے قدم کی برکت. تو حاجی جب حج کرنے چلتا ہے تو جہاں قدم رکھتا ہے وہاں رحمتوں کا, بولو یار رحمتوں کا. جس دن سمجھ جاؤ گے اس دن سبسڈی کیا فری میں حج کرواؤ گے. سبحان اللہ بولو یار. ہاں یہ سب باتوں کو سبحان اللہ بولنا چاہیے یار. پاور ہے پاور. ہمارے سبحان اللہ میں اتنا پاور ہے کہ غیروں نے تو ہمارے مسواک کو دیکھ کر کے حوصلہ پست کر لیا ہے. صحابہ کرام جنگ میں گئے, سویرے اٹھے فتح نہیں ہو رہا ہے قلعہ, قلعہ فتح نہیں ہو رہا, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. سویرے اٹھنے کے بعد سب کے ہاتھ میں مسواک, داتون. غیروں میں ایسا روب بیٹھا, بولے مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں. مسلمان کیا تیز کر رہے ہیں؟ آج کچا ہی کھا جائیں. یہ ہے مسواک کی طاقت. اندازہ لگاؤ کہ جب مسواک مسلمان کرتا رہا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے. چھوڑ دو انگریزی مصنوعات, چھوڑ دو مغربی تہذیب کو, چھوڑ دو ایسٹ پیسٹ کرنا, پکڑ لو مصطفیٰ کی سنت کا دامن, اور سنت کو ہم پکڑیں گے. ہندوستان میں بھی حکومت ہوگی, پوری دنیا میں حکومت کرتے ہوئے نظر آئے. یہ ہے دامن مصطفیٰ. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو,
कोई परेशान कर रहा है तो गम ले, टेंशन गम करने की जरूरत नहीं है। और न कमजोर बनो कि हुकूमत किसी और के हाथ में, कमजोर मत करो। वहां तुम लाल गलबा तुम्हारा होगा, शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। अल्लाह ताला ने बहुत पहले ही बता दिया गलबा हमारा होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। चाहे जितना कुछ कर लो, मेरे रब का वादा है गलबा हमारा ही होगा, गलबा हमारा ही होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जहां पर कदम रखा, अल्लाह ने वहां पे बस्ती बना दी। और आदम अलैहिस्सलाम के पैरों के फासले में जो चीज आ गई, तो फासले में जो चीज आई तो वो चीज अल्लाह ताला ने जंगल बना दी। यहां तक कि मक्का पहुंचे, बाबे सफा से दाखिल हुए और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया। मालूम ये हुआ हिंदुस्तान से मुसलमान हज करना बंद नहीं करेगा, इसलिए कि इस हज का आगाज मेरे परवरदिगार ने फरमाया है ना। अब ये तो बात हो गई, इंशाल्लाह हदीसें बहुत है, बड़ा मजा आता है, ईमान ताजा होता। ईमान ताजा हो रहा है कि नहीं? और ईमान ताजा हो रहा है और हिंदुस्तान से मोहब्बत का लगाव भी ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। किसका हिंदुस्तान है? हाँ, ख्वाजा का हिंदुस्तान। चादर चढ़ाते हैं तभी जाके हुकूमत मिलती है सही है कि नहीं? वो लेके पहुंच रहे चादर, वो वाले जो चादर के खिलाफ, मज़ारात के खिलाफ, वो लेके पहुंच रहे हैं। और वो जो इस्लाम के खिलाफ, वो लेके पहुंच रहे हैं। मालूम है अगर हुकूमत मिलती है तो अल्लाह ताला यहीं से हुकूमत अता फरमाता है। एक अंग्रेज ने कहा था, मैंने हिंदुस्तान में कब्र को हुकूमत करते हुए देखा, एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा। लोगों ने कहा कौन सी कब्र? का कोई और कब्र नहीं, वो ख्वाजा गई नवाज की कब्र है। ये मेरे अंग्रेज भी जानता है। और अंग्रेज के बाद दामन से जो वाबस्ता होके जाते हैं, उनके टुकड़ों पे जाके बनते हैं, अरब में जाके मुसलमानों के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के जो है मुसलमानों के खिलाफ होते, वो भी जानते हैं हुकूमत अगर कोई देता है तो वो मुसलमानों की जो आन बान शान ख्वाजा गई नवाज वही अता फरमाते है ना, वही चादर भेजते। अल्लाह ताला हम लोग कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, याद रखें। सबसे पहला मसला है अपने मालेगांव में, इससे पहले बता चुका हूं मैं, फिर चालू हो गया कब्रिस्तान में काम। चालू हुआ है कि नहीं? अरे बोलो जोर से यार, मालूमात रखो ना। किसकी कब्र है? हमारी कब्र है क्या? हमारे बाप दादा की कब्र है? नहीं, मुसलमानों की कब्र है। वहां पे मुसलमानों की कब्र है, खोद के देख ले वहां पे। और बताएं वो हदीस के आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी बनाई थी तो कब्रों को फेंकवा दिया था। देखा दे, तेरा इल्म इतना ही है, वो कब्रें किसकी थी? मुशरिकीन की थी। मुशरिकों की कब्रों को आका ने फेंका, ये मुसलमानों की कब्रें हैं, जिसके बारे में आका ने फरमाया इब्ने माजा की हदीस है बात कि मुझे आग में कदम रखना पसंद है, लेकिन मुसलमान की कब्र पर पैर रखना पसंद नहीं है। पैर रखना उसने पसंद नहीं किया तो वहां इमारत बना रहा है। किसने तुझे आलिम बना दिया? तेरे आलिम होने पे तुफ होता है, ताज्जुब होता है, आलिम किसने बना दिया तुझे? तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि नहीं? सब लोग सब मजम्मत कर रहे हैं कि नहीं? बड़े कब्रिस्तान में, पुराने कब्रिस्तान में जो इमारत बन रही है, कब्र खोद कर बना रहे हैं, उसकी हम लोग सब मजम्मत करते हैं। बोलो मजम्मत करते हैं कि नहीं? तमाम खैरुन्निसा, हज्जिन के नमाजी सब मजम्मत करते हैं। जोर से बोलो मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। अगर नहीं बाज आए तुम लोग तो सारे नमाजी तुम्हारे गिरेबान को पकड़ के बोलेंगे किस हदीस में लिखा है बता, वरना याद रख मुसलमान की कब्र वो होती है कि मुस्तफा ने फरमा दिया ये जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। तो जन्नत की कियारी, उसमें शरारत कर रहा है। अल्लाह ताला तुझे समझने की तौफीक अता फरमाए। मजम्मत है ना। दूसरी बात, हुकूमत औरत को अकेले जाने की जो है ना परमिशन दे रहा है, हज करने के लिए दे रही है, तो अपने घर की औरतों को अकेले भेजना, अरे तुम परमिशन देते रहो, हम नहीं परमिशन देंगे बाबा। हमारे हाथ में हमारे औरतों की बागडोर है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलल निसा, मर्दों के हाथ में औरतों की बागडोर है। हम अपने घर की औरतों को नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे ना। अगर भेजेंगे तो ज़ू रहम महरम के साथ, बोलो इंशाअल्लाह। और तलाक के मामले में भी हंगामा है। क्यों टेंशन ले रहे हो, चिल्लाते रहो तुम। हम तलाक के मामले में जाएंगे नहीं तुम्हारे तरीके में, जरूरत पड़ेगी तो कितनी तलाक देंगे। और क्यों कोर्ट जाते हो यार, क्यों परेशान कर रहे हो इसको उसको? कोर्ट में जाके बोले लपेट डालेंगे तुमको, घसीट डालेंगे, करो जाके कोर्ट में केस। कोर्ट क्या फैसला करे? अरे जहां के जज खुद मजबूर नजर आते हैं, लोकतंत्र खतरे में हो गया, लोकतंत्र खतरे में हो गया। बड़े बड़े जज बोल रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या फैसला करेंगे? हमारा फैसला करने वाला कोई और नहीं है, खुद परवरदिगार आलम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने उलमा को आगे बढ़ाओ यार, उनसे फैसला लो, वो फैसला करेंगे शरीयत के मुताबिक। करेंगे कि नहीं? तलाक और निकाह का जो भी मसला है, हमको कोर्ट में जाना ही नहीं। बोलो वादा करो सब लोग हाथ उठा के,
सब लोग उठाओ, टू से हाथ उठाओ यार। अल्लाह ताला हम सबको अपने उलमा को काजी बनाने की तौफीक अता फरमाए, उनसे रहनुमाई लेने का जज्बा अता फरमाए, कोर्ट वगैरह में तलाक और निकाह के ना जाने का मामला अता फरमाए, है ना जाए वहां पे, कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और, ये लोग फैसला करेंगे जिनको अपने घर का फैसला करना नहीं आता, तो समझेगे नहीं, हमारा फैसला करेंगे। अरे भाई पहले अपने घर में जाके देख तेरे घर में क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो वो है जो अपनी औरतों को अपने पलकों पे बिठा के रखता है, पलकों पे बिठा के रखता है। तो कुछ बातें समझ में आई ना। मुसलमान हिंदुस्तान की भी हिफाजत करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे जंगे आजादी की तारीख दोहराओ, जिन लोगों ने उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाया उनको हटाओ, जिन लोगों ने गर्दन कटा के खून को बहाया है, गर्दन कटा के हिंदुस्तान को लहलाया है, उन लोगों की तारीख को याद कर, वो कोई और नहीं है, सब तमाम कलमा पढ़ने वाले आका के गुलाम नजर आएंगे। सबसे ज्यादा आका के गुलाम। तो हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान की हिफाजत, ये हमारा फरीजा है। और शरीयत की भी हिफाजत करना किसका काम? हमारा काम। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान अगर जज्बात में कोई गैर शरई कलमा निकला हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और वो लोग जो कब्रों पे काम कर रहे हैं, अगर बाज नहीं आए, मैक ऊपर का चालू है, मगर बाज नहीं आए तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह खैरुन्निसा हज से तमाम लोग बाहर निकल के एहतजाज करेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे कि नहीं? अरे बाबा आज उनकी खबर है, कल हमारी खबरों को टारगेट किया जाएगा। हम लोग मजम्मत करेंगे ना इंशाअल्लाह, और जोर मजम्मत करेंगे। बाज आ जाओ, वरना अगर खैरुन्निसा हज से मुसलमान उठ खड़ा हुआ तो तुमको मालेगांव में छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, जो लोग सुनना तब सुन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।